السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مولوی شارٹس۔ جو شخص اذان سنے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، پاک ہو یا جنبی، وہ اذان نماز کی ہو یا کوئی اور اذان، مثلا نومولود بچے کے کان میں اذان دی ہو، تو اس سننے والے پر اذان کا جواب دینا مستحب ہے، اور بعض نے واجب بھی کہا ہے، مگر معتمد اور ظاہر مذہب یہ ہے کہ نماز کی اذان کا جواب زبان سے جواب دینا مستحب ہی ہے اور عملی جواب واجب ہے۔ پس جو شخص مسجد سے باہر ہے اس کو عملی جواب یعنی مسجد میں آنا واجب ہے اور زبانی جواب مستحب ہے۔ پس اگر کسی شخص نے زبان سے اذان کا جواب دیا اور عملی جواب نہ دیا، یعنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود مسجد میں نہ آیا، تو وہ شخص جواب دینے والا نہیں کہلائے گا، اور جو شخص مسجد میں موجود ہے اس کو عملی جواب دینا جو واجب تھا حاصل ہے، صرف زبان سے جواب دینا مستحب ہے۔ نمبر 2، جو شخص اذان کی آواز نہ سنے، مثلا دور ہو یا بہرا ہو، تو اس پر زبان سے جواب دینا نہیں ہے، اگرچہ اس کو علم ہو کہ اذان ہو رہی ہے۔ نمبر 3، اگر اذان غلط کہی گئی تو اس کا جواب نہ دے بلکہ ایسی اذان کو سنے بھی نہیں۔ نمبر 4، اگر ایک ہی مسجد میں کی کئی اذانیں سنیں، جیسا کہ بڑی مسجد میں جوک کی اذان کا رواج ہے، یا کئی مسجدوں کی اذانیں ایک دوسرے کے بعد ساتھ ساتھ سنیں، تو اس پر پہلی ہی اذان کا جواب ہے، خواہ وہ اپنی مسجد کی ہو یا کسی دوسری مسجد کی، اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ نمبر 5، چلنے کی حالت میں اذان سنے تو افضل یہ ہے کہ اذان کے جواب کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نمبر 6، اذان و اقامت سننے کی حالت میں کوئی بات نہ کرے، سوائے ان کا جواب دینے کے کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ نہ سلام کرے نہ سلام کا جواب دے، یعنی مناسب نہیں ہے کہ وہ خلاف اولا ہے۔ نمبر 7، اذان و اقامت کے وقت قرآن مجید بھی نہ پڑھے، اگر پہلے سے پڑھتا ہو تو چھوڑ کر اذان یا اقامت کے سننے اور جواب دینے میں مشغول ہونا افضل ہے، اگر پڑھتا رہے تب بھی جائز ہے، اگر اقامت کا جواب نہ دے اور اس وقت دعا میں مشغول ہو تو مذائقہ نہیں۔ نمبر 8، اگر کوئی اذان کا جواب دینا بھول جائے اور قصدن نہ دے اور اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یا اب جواب دینے کا ارادہ کرے تو اب اگر زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے ورنہ نہیں۔ نمبر 9، اگر اذان ہونے کے بعد دوبارہ کوئی اذان دے تو احترام من پہلی اذان کے لیے ہے۔ جمعہ کی پہلی اذان سن کر خرید و فروخت وغیرہ تمام کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے اس مسجد میں جانا جس میں نماز جمعہ ہوتی ہو واجب ہے، خواہ وہ پہلی اذان کسی مسجد کی ہو، البتہ جن پر جمعہ واجب نہیں وہ مستثنیٰ ہیں، اور ان کو خرید و فروخت وغیرہ کوئی کام کرنا جائز ہے۔ جمعہ کی دوسری اذان جو خطیب کے سامنے ہوتی ہے، زبان سے اس کا جواب دینا مکروہ ہے، البتہ دل میں اس کا جواب دے لے، زبان یا حلق کو حرکت نہ دے۔ اذان کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب اس طرح دے کہ جو لفظ مؤذن سنے وہی کہے، مگر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور لا حول بھی کہے، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہے، اور اقامت کا جواب بھی بالاجماع مستحب ہے، اور وہ بھی اذان کے جواب کی طرح ہے، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہے۔ ابو داؤد۔